قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ من الخوف، کس چیز سے؟ کبھی دشمنوں کا خوف تمہارے دلوں پر ڈال کر، کبھی کفار و مشرکین کا خوف تمہارے دلوں پر ڈال کر، یہ آزمائش کی صورت ہے۔ والجوع، اور کبھی بھوک اور پیاس کی شدت سے، ونقص من الاموال، کبھی مالوں کی کمی سے، والثمرات، اور کبھی پھلوں کی کمی سے، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کی خبر سننے کے بعد شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ نہ آپ کو واویلا مچانا ہے، نہ کپڑے پھاڑنا ہے، نہ شکوہ شکایت کرنا ہے، بلکہ یہ جملہ کہنا ہے قرآن مقدس میں جو اللہ نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس کا اجر اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ جب فرشتے اس انسان کی روح کو قبض کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندو نے کیا کہا؟ کسی کے بھائی کا انتقال ہوا، کسی کے بیٹے کا ہوا، کسی کے باپ کا ہوا، کسی کی ماں کا ہوا۔ اسی طرح سے جب ایک دوسرے سے الگ ہوا تو انہوں نے کس طرح سے اپنے زبان پر جملے لے کر آئے، تو فرشتے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، جب ہم نے اس کی روح کو قبض کیا تو ان لوگوں نے تیری بارگاہ میں شکوہ اور شکایتیں نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اسی کے طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا کہ جتنے لوگوں نے اس جملے کو کہا ہے سب کے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا۔ یعنی صبر کا ایک جملہ یہ ہے کہ ہر حال میں انسان کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بار بار لوگوں نے ٹوکا، بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو منع کیا کہ آپ رک جائیے، کوفہ کی سرزمین پر نہ جائیں، تو آپ نے یہی جملہ کہا کہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہذا میں اس سے باز نہیں آ سکتا ہوں۔ ایک کے بعد دیگر سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان پر پہنچے اور یزیدی فوج بھیڑیوں کی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو اور امام حسین کے خون کے پیاسے نظر آئے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیں، مگر آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ میرا بیٹا علی اصغر علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے تو ہو جانے دو، حضرت قاسم کی جوانی لٹتی ہے تو لٹ جانے دو، حضرت عباس علم بردار شہید ہوتے ہیں تو ہو جانے دو، یہاں تک کہ میں شہادت کے اس عظیم منصب پر فائز ہو جاؤں گا، اپنی جان دے دوں گا، مگر خدا کی قسم اس دنیاوی عزت کے خاطر میں مذہب اسلام کو بیچ نہیں سکتا۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے علی اکبر کے شہادت کے بعد، حضرت قاسم کی شہادت کے بعد اور حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد خود میدان کرب و بلا میں نکل پڑے۔ جب
حضور علیہ السلام کی شہزادیوں نے دیکھا کہ اب جو ہے آخری جو چراغ امام حسین ہے وہ کربلا کی طرف رواں اور جمع ہے۔ امامہ شریف اپنے مقدس سر مبارک پر سجائے ہوئے ہیں، ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، ذوالجناح گھوڑے پر آپ نے سوار ہوئے۔ ادھر ایک کوہرام برپا ہو گیا اہل بیت نبوت میں۔ آپ نے سب سے اجازت دی، سبھی کو اللہ حافظ کہا۔ ادھر زین العابدین آگے بڑھے، کہا کہ بابا جان پہلے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں پہلے کربلا میں شہید ہو جاؤں، اس لیے کہ میرے سامنے آپ کی شہادت مجھے دیکھی نہیں جائے گی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نور نظر اہل بیت نبوت میں صرف تمہیں تو ایک فرد ہو، اگر تمہیں بھی میں اجازت دیتا تو ان کو مدینہ کون پہنچائے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا، اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک کس طرح سے چلے گی، اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ادھر پورے خیمہ میں ایک طرف پروگرام برپا ہے، سبھی بیویوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، قیامت صغریٰ برپا ہے، 10 محرم الحرام ہے، دوپہر کا وقت ہے، تب تپاتی ہوئی دھوپ کی شدت ہے۔ امام حسین نے اپنے گھوڑے کو ریڑھ لگایا، ایک بار اپنے پیر سے گھوڑے کو مارا تو وہ گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، دوسرے بار مارا تو گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے نیچے دیکھا تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑے کے پاؤں سے چمٹی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بابا جان آپ اس طرف سے نہ جائیں، اس لیے کہ جو بھی ادھر گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، اور آپ ادھر نہ جائیں، آپ کے بغیر ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ حضرت سکینہ کے جملے نے امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو لے کر کے آ گیا۔ امام علی مقام نے انہیں سینے سے چمٹایا، انہیں صبر کی تلقین کی، پھر میدان کارزار میں پہنچے۔ ان کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں یہ دلیل تھی کہ اے نادانو، اگر اب بھی تمہاری آنکھ نہیں کھلی ہے تو میرے اس خطبے کو سن لو، یہ میرا آخری خطبہ ہے، یہ آخری خطبہ ہے، اور یہ حجت کے لیے خطبہ دے رہا ہوں، جان بچانے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا، علی اصغر کو شہید کر دیا، حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا، حضرت قاسم کی جوانی لوٹ چکی، حضرت عباس علم بردار کو شہید کر دیا، امام مسلم کو شہید کر دیا، اور محمد کو شہید کر دیا، محمد اور ابراہیم کو شہید کر دیا، مگر پھر بھی میں تمہیں حجت کے طور پر یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر آپ کو پتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ نماز رسول میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میرے ہی بارے میں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بھلا سوچو تو صحیح، قیامت کے دن تم میرے نانا کے پاس جب تمہیں تمہارا منہ دکھانا ہوگا اور میرے نانا جان تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا حسین تھا، میرا نوازا حسین تھا، کہ جن کی تکلیف کے سبب سے مجھے تکلیف ہو جایا کرتی تھی، جن کے رونے کے سبب سے مجھے رونا آ جاتا تھا، جن کے لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، اگر یہ میرے نانا نے پوچھ لیے تو کل تم یہ جواب نہ دینا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتانا تھا کہ ہم نے امام حسین کو شہید کیا، ہمیں بتانا تھا کہ ہم نے امام حسین کو قتل کیا، ہم ان کے مقابلے میں آئے تھے۔ سرکار امام علی مقام امام حسین نے اپنا خطبہ جاری فرمایا، ابھی یہ خطبہ دے ہی رہے تھے، اتنے میں یزیدی فوج ابن زیاد کے بھیجے ہوئے فوج ابن سعد کے سپاہی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ ان کے سپاہیوں کے آنکھوں میں آنسو آ چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے حسین اعظم، ہم آپ کے تقریر کا جواب
बातों से नहीं देना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक सवाल है, अगर आप यजीद की बैअत को कबूल कर ले तो हम आपको अमान देते हैं, और अगर आप यजीद के बैत से इनकार कर देते हैं तो आप हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सरकार इमाम अली मकाम ने फरमाया, मुझे पता था कि तुम्हारे दिलों पर मोहर लग चुका है, तुम्हें हक पर नजर नहीं आ रहा है, आओ कौन मेरे मुकाबले में आता है। इब्न साद ने एक बहुत बड़ा मशहूर पहलवान तमीम बिन कहतबा को भेजा और कहा कि जाओ जाओ, तुम जो है एक बाद दीगर 100 आदमियों पर भारी हो, जाओ इमाम हुसैन के मुकाबले में जाओ। तमीम इब्न कहतबा जब इसके इमाम हुसैन के मुकाबले में आता है, जब मुकाबले में आता है इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क्या है बदबख्त, तुम्हें जहन्नम में पहुंचना है, इसलिए तुम्हें ज्यादा जल्दी है। जरा ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो आओ तुम अपने हाथों को मेरे खून से लहू लहान कर दो। आलम ये हुआ कि तमीम बिन कहतबा ने इमाम हुसैन पर हमला किया। सरकार इमाम अली मकाम ने एक ही बार में, क्योंकि ये बेटा था हैदर कर्रार का, बेटा था हजरत मौला अली का था, नवासा था रसूल दो आलम का, भला उनके सामने वो पहलवान कैसे टिक सकता था। आपने उसके पैतरे को बदल कर ऐसा वार किया, इमाम हुसैन ने एक ही बार में उसके सर को तन से जुदा कर दिया और जहन्नम रसीद कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहदाए करबला, ज़िक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। इब्न साद ने देखा कि ये 100 आदमियों पर भारी पहलवान इमाम हुसैन ने चंद मिनट भी टिकने ना दिया। सबसे बड़ा मुल्क शाम का एक पहलवान यजीद बअब्तही को बुलाया और कहा कि देखो ये तो टिक ना सका, अब ऐसा करो तुम जाओ इमाम हुसैन के मुकाबले में। सरकार इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद अब्तही पहुंचता है, उसका भी वही हाल होता है। कुछ देर तक इमाम हुसैन से मुकाबला करता रहा, पैतरा बदलता रहा, कभी आपके दाएं तरफ हमला करता, कभी बाएं तरफ हमला करता, कभी सामने से हमला करता, कभी पीछे से हमला करता, मगर शेर खुदा का शेर ने ऐसा पैतरा बदल के ऐसा वार किया कि यजीद अब्तही को जहन्नम रसीद कर दिया। उसके बाद बदर बिन सुहेल पहुंचा और वो ये कहकर वो पहुंचा, अरे हुसैन बिन अली तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे नाम से मुल्क शाम कांपता है, मेरे नाम से कूफा के लोग कांपते हैं, मेरे पास हजारों लोग भी अगर एक साथ आ जाए तो मैं उन हजारों का मुकाबला कर सकता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं किसका बेटा हूँ, शेर खुदा का बेटा हूँ, मैं किसका नवासा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। अरे बदर बिन सुहेल आओ, अगर तुम्हें मुकाबला ही करना है। दोनों में कुछ देर तक ये मामला चलता रहा, फिर इमाम हुसैन ने एक ऐसा पैतरा बदला जिसके सबब से वो बदबख्त वहीं पर किनारे जहन्नमा हो गया, जहन्नम रसीद हो गया। जब इब्ने साद ने देखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक एक करके भेजते हैं तो ये सबको फिन्नार करते हुए चले जा रहे हैं, तो फौजियों को हुक्म दिया कि बैक वक्त तुम जो है 20-20 आदमी 30-30 सिपाही एक साथ हमला करो। अल्लाह अकबर कबीरा। शेर खुदा इमाम हुसैन पर जब उन लोगों ने हमला किया और हमले का जवाब जब इमाम हुसैन ने दिया तो गोया ऐसा लग रहा था कि इमाम हुसैन जब कल्ब लश्कर पर हमला करते हैं, मैसरा पर हमला किया तो उन्हें गाजर और मूली के तरह काट काट कर फेंकता चला गया। जिधर भी हमला कर रहे हैं ऐसा लग रहा है करबला के मैदान में जब मैसरा पर हमला करते हैं, सरकार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान में कामयाब करना। इमाम हुसैन जब मैसरा पर हमला करते हैं ऐसा लगता है कि आपके तलवार की ज़र्ब से जब वो यजीदी तो जहन्नम पहुंचा रहे थे, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, सैयदुना फारूक आज़म, सैयदुना उस्मान गनी अपने हाथों को उठा लिए हैं और रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को जो है कामयाबी की मंजिल से गुजारना। इधर जिन्नातों का बादशाह रवायतों में आया है इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं, ऐ इमाम हुसैन आप हमें मौका दें, हम इन यजीदी फौजियों के गर्दनों को उड़ा देंगे। इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं आज इम्तिहान का दिन है, मदद लेने
करने का दिन नहीं है, जाओ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। एक के बाद दिगर जब आप थक जाते हैं, थकने के बाद आपको प्यास की शिद्दत महसूस होती है, फिर नहर फुरात की तरफ घोड़े को लगाते हैं। नहर फुरात की तरफ जाने का भी इरादा ही किए थे कि इधर से चारों तरफ से यजीदी फौजी भेड़ियों के तरह तीर की बरसात करते हैं और इस तरह से बरसात करते हैं कि शिम्र दिल जुशन ये बदबख्त शख्स इमाम हुसैन पर वार करता है, जिसके सबब से आपका बायां बाजू को ये वार लगता है और घोड़े से आप नीचे उतर आते हैं। जुमा का दिन है और आप हालत सजदे में है। शिमर दिल दुशन ने आपके सरे मुबारक को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन आपकी शहादत को सलाम, हुसैन आपकी क़यादत को सलाम, हुसैन आपकी इमामत को सलाम, हुसैन आपकी शहादत को सलाम, आपकी सियादत को सलाम, हुसैन आपकी रहबरी को सलाम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अब क्या आलम होता है, यजीदी फौज खेमे में आग लगा देते हैं। ख़वातीन इस्लाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादियों के सरों से पट्टों को खींच लेते हैं, दो पट्टों को खींच लेते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किसी ने पगड़ी उतार ली, किसी ने अंगूठी उतार ली, किसी ने कुर्ता उतार लिया। ये बदबख्त इस पर जुल्म नहीं किया, सर को काट लिया और काटने के बाद तमाम शोहदा के सरों को ये 10 मुहर्रम की जब बात है और इस तरह से शाम हो गई, उन लोगों ने खेमे पर आग लगा दिया। सबके हाथों में हथकड़ी रस्सियों से सबको बांध दिया गया और बांधने के बाद सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को राती में उन लोगों ने कूफा इब्न ज़ियाद की तरफ रवाना कर दिया। इधर ये रवाना हुआ, इधर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उन्होंने अपने भाई को देखा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेगोरो कफन लाश पड़ी हुई है और उन बदबख्तों ने रात वहीं पर गुजारी और जब सुबह हुई तो जितने यजीदी फौज थे सबके लाशों को उन्होंने दफना दिया, मगर शोहदाए करबला के लाशों को ऐसे ही रहने दिया। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक को देख करके हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हुजूर के रोज़े की तरफ अपनी निगाह को उठाई और कहा, या मुहम्मदा, ऐ नाना जान, आज बेगोरो कफन इमाम हुसैन की लाश इस करबला के मैदान में पड़ी है, जरा इस पर नजर फरमाइए। फिर आप उस लेकर के वहाँ से इब्न ज़ियाद की तरफ ले जाया गया। इस तरह से कैदियों को ले जाया जाता है, रस्सियों से जकड़ दिया गया। करीब के कबीला गासिया में कुछ लोग दूसरे दिन आकर के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उन तमाम शोहदा को वहीं पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहाँ पर आज मज़ार मुक़द्दस है वहाँ पर अलग से दफन किया और दिगर शोहदा को दूसरे तरफ दफन किया। तो पता ये चला कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद उन लोगों ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि जुल्म की ये हद कर दी कि इब्न ज़ियाद के दरबार में जब पहुंचा और खोली, जब रात हो चुकी, रात में वो सरे मुबारक लेकर पहुंचा, उसने अपने बीवी को कहा कि मैं दुनिया की दौलत लेकर आया हूँ और इसे ऐसा करो कि एक घर के कोने में छुपा के रखो। उसकी बीवी ने कहा कि तुम क्या लेकर आए हो? उन्होंने कहा कि ये इमाम हुसैन का सर है। उस बीवी ने उससे नफरत का इजहार किया और कहा कि बदबख्त, सब तो दुनिया की दौलतें लेकर आते हैं और तुम दीन और दुनिया को बर्बाद करके इब्न रसूलुल्लाह का सर लाए हो। खुदा की कसम, आज के बाद मैं तुमसे नफरत करती हूँ और आज के बाद मैं तुमसे अलग होती हूँ। फिर उन्होंने उस सरे मुबारक को लेकर के एक तरफ रात भर उस सरे मुबारक की तरफ खड़ी रही और रोती रही। उनका बयान है कि अल्लाह अकबर कबीरा, कि रात को मैंने देखा है कि वो सरे मुबारक से कुछ ऐसे नूर निकले कि जो नूर जमीन से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक समा गया और उस नूर की बरकत देख करके वो रोती चली जा रही थी। फिर सुबह इब्न ज़ियाद ने तमाम कूफा वालों को बुलाया, बरसरे आम मजमे में
اس نے یہ اعلان کیا کہ آج معاذ اللہ جو مخالفین تھے، یزید کے مخالفین تھے، ہمارے جو دشمن تھے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سب سر عام کوفہ کی دارالعمارت میں جمع ہو گئے۔ اس بدبخت نے سر حسین کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی ہاتھ میں لی۔ چھڑی ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دندان مبارک پر قریدنا شروع کیا، ٹچ کرنا شروع کیا اور کہا کہ اے حسین، اگر تم ہماری بات مان لیتے، یزید کی بیعت کو مان لیتے تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اتنے میں ادھر ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عفیف زردی ازدی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ بدبخت، تو ہی بدبخت شخص ہے اور تو نصیحتوں والی باتیں کرتا ہے اور رسول اللہ کے بیٹے کو تو نے شہید کر دیا۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ جن دندان مبارک کو، جن دانتوں کو تو لکڑی سے قرید رہا ہے، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رسول تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبھائے مبارک ان کے منہ مبارک کو لگایا کرتے تھے، چوما کرتے تھے اور اپنے لبھائے مبارک کو ان کے زبان میں لگا دیا کرتے تھے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں صحابی ہے۔ کہا کہ اگر یہ پورا نہ ہوتا تو میں اسے قتل کا حکم دیتا، مگر اس کا قتل کا حکم اس وقت تو روک دیا جب محفل برخاست ہو گئی اور تمام کوفہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سروں کو نیزے پر رکھا گیا اور شہداء کے سروں کو نیزے پر رکھا گیا۔ امام حسین کے سر کو آگے رکھا گیا، دیگر شہداء کے سروں کو کے پیچھے رکھا گیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ کی شہزادیوں کو ان کے پیچھے رکھا گیا، رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور کوفہ میں پھیلایا، یہ پھرایا جا رہا تھا اور یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ جو بھی یزید کی مخالفت کرے گا ان کا یہی حشر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اس بدبخت نے اسی پر کافی نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو یزید کے پاس بھیجا۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ یزید کے پاس پہنچا، شہر دمشق میں داخل ہوا، شہر دمشق میں داخل ہونا تھا کہ ادھر یزیدی فوجوں نے حکم دے دیا تھا کہ آج کچھ باقیان یزید ہیں جو جن کے سر قلم کر دیے گئے ہیں، انہوں نے حکومت سے بغاوت کی، لہذا آج ڈھول بجائے جائے۔ پورے دمشق شہر میں ڈھولوں کے نکارے بجائے گئے۔ اس ڈھول کے بجانے کے اس میں خوشی میں ڈھول بجائے جا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ جن کا سر لایا جا رہا ہے۔ دمشق کے جب سرحد کے اندر پہنچے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے جو مدینہ سے ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یہاں پر یہ اہتمام ہے، کہیں ڈھول بج رہا ہے، کہیں پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو لوگوں سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کچھ باغیان ہیں جنہوں نے یزید کی حکومت سے بغاوت کی، ان کے گردنوں سے سر کو الگ کیا گیا اور وہ اسی راستے سے لائے جا رہے ہیں، اسی کی خوشی منانے کے لیے آج جو یہ انتظام کیا گیا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد میں انتظار کرنے لگا کہ اس راستے سے آ رہے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر کبیرہ ایک سر مبارک آگے نیزے پر ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے پیچھے اور دوسرے سر ہیں، پھر ان کے پیچھے خواتین ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک ہے تو بے صاف کا میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، چیخ نکل گئی اور حضرت زینب کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں ان کے ساتھ چلتا رہا اور روتا رہا اور کرتا بھی کیا، تھوڑی دور چلا تھا، اتنے میں ایک بوڑھی عورت نے آواز دیا۔ اس بوڑھی عورت نے آواز دیا کہ اے یزیدی فوجیو ذرا رک جاؤ، اے قافلے والے ذرا رک جاؤ، ذرا ان سے پوچھنا۔ ان شہزادیوں سے پوچھا کیا آپ کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کیا کچھ کپڑے لتا دینے کی ضرورت ہے؟ حضرت زینب نے کہا ہاں، اگر کچھ پانی وغیرہ میسر ہو
تو ہمیں عطا کر دیں۔ اس بری خاتون اپنے گھر پہنچنے کے بعد پانی کھجور جو میسر ہو سکا وہ لے کر کے آئی، اور لے کر کے آنے کے بعد ان خواتین اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو خدمت میں پیش کر دی۔ پیش کرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاتح شام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کے بعد کہنے لگی کہ ہمارا گھرانہ ایسا تھا کہ ہمارے گھرانے سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں تھا، مگر اے پوری ماں، جب تم اس مصیبت میں ہمارے کام آئی ہو، کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ تم نے یہ ہم پر کیوں احسان کیا؟ جب تم نے احسان کیا ہے، آج ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی ہار ہے، نہ کوئی سونا ہے، مگر چونکہ تم اتنے مصیبت میں ہمارے کام آئی تو میں تمہیں یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن میں ایک ایسی عظیم دعا دوں گی جو تم چاہو گی۔ اس عورت نے کہا کہ اے نیک بخت لونڈی، اے نیک بخت خاتون، اے اللہ کی نیک شہزاد، نیک بندی، مجھے یہ صرف دعا دے دے کہ میری زندگی میں ایک بار ایک موقع آ جائے کہ جب میں چھوٹی تھی تو مدینہ میں رہا کرتی تھی اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کی کنیز تھی، ان کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتی تھی۔ میرا نام فضہ ہے، اور جب میں وہاں پر خدمت کرتی تھی اس وقت حضرت زینب چھوٹی تھی، امام حسن و حسین چھوٹے تھے۔ تم یہ دعا کر دو کہ ایک بار میں زندگی میں حضرت زینب سے ملاقات کر لوں، حسن و حسین سے ملاقات کر لوں، مجھ سے یہ دعا کر دو میرے لیے۔ حضرت زینب نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا کہ اے فضہ، اے بوڑھی ماں، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ سنو، جس فاطمہ کے گھر میں تم خدمت کر رہی تھی، جس زینب کو دیکھنے کی تو تمنا کر رہی تھی، یہ میں زینب ہوں، یہ میرا بھائی حسین ہے، یہ میرا بھائی حسین ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ علی اصغر ہے، جن کے سروں کو آج قیدی بنا لیا گیا، ہمیں قیدی بنا لیا گیا۔ اللہ وقت کبیرہ حضرت فضہ بے ساختہ اس منظر کو دیکھ کر چیخ پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا، یزیدی دربار میں پہنچا۔ جب یزیدی دربار میں پہنچا تو بدبخت یزید نے پہلے تو یہ کہا کہ ابن سعد کو لعنت ہو، اس نے امام حسین کا قتل کیا، میں اس سے راضی نہ ہوتا، میں اس سے ہرگز راضی نہ ہوں گا۔ مگر بعد میں اس بدبخت نے جب امام حسین کے سر مبارک کو سامنے رکھا، بڑے دربار میں، ملک شام کے اس عظیم دربار میں، سپاہیوں کی موجودگی میں، پھر اس نے بھی وہی حرکت کی، ایک چھڑی کو لیا اور چھڑی کو لینے کے بعد اس سر مبارک کے دندان مبارک کی طرف قریدنا شروع کیا۔ ادھر بھی ایک صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے بدبخت، خبردار امام حسین کے دندان مبارک چھڑی نہ لگا، اللہ کی قسم میں ابھی موجود ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے لبہائے مبارک کو چوسا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد بدبخت یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اور حضرت زین العابدین کو بلایا اور کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو، تاکہ ہمیں مدینہ شریف امن و امان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے امام مسلم کی قیادت میں وہاں پر گورنر تھے کوفہ میں، ان کی حمایت میں کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ کی طرف رواں اور دواں ہوا۔ ادھر پہلے سے مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرب و بلا کے سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ جب قریب پہنچے تو پھر وہ جو صبر تھا وہ صبر چھلک کر آگے آیا اور سبھی کے سبھی روضہ رسول کی طرف گر پڑے۔ وہاں بھی قیامت صغریٰ برپا ہو گیا، گویا پورا مدینہ رو پڑا۔ یعنی وہ قیامت جیسا منظر اب عالم یہ ہے کہ جب وہاں پر وہ پہنچے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو روایت میں آیا ہے کہ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی حاضری وہاں پر جنہیں اللہ نصیب کرتا ہے، ہمیں بھی اللہ نصیب کرے بار بار، تو آپ جب وہاں دعا کریں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے بھی دعا کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یزید 61 ہجری میں جب امام حسین شہید ہو گئے تو اس کا ظلم اور بڑھتا چلا گیا. اس کا ظلم اتنا بڑھا کہ اس نے 10,000 سپاہیوں کو لے کر کے ابن نمیر کے سپہ سالاری میں مدینہ شریف پر حملے کی اجازت دی. ذرا آپ اندازہ لگائیں تو کیسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مدینے پر حملہ کیا یا مدینے سے نفرت کا بھی اظہار کیا وہ اس طرح سے مٹ جائے گا دنیا سے جس طرح سے نمک پانی میں مٹ جاتا ہے. اس طرح سے وہ مٹ جائے گا جس طرح سے نمک پانی میں مٹ جاتا ہے. اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے ظلم کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ مدینہ شریف کے اس مقدس ستونوں پر جہاں پر صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا تھا ان ستونوں پر گھوڑے باندھے گئے. 3 دن 3 رات وہاں کے پاک باز عورتوں کو اپنے فوجوں پر حلال کیا. مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہ ہوئی. ایک تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صرف مسجد نبوی میں اندر گھسا ہوا تھا. لوگ مجھے پکڑ لیے پھر مجھے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا مگر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جو 3 دن انہوں نے مسجد نبی پر گھوڑے باندھے مسجد نبی میں ان کے گھوڑوں کے پیشاب اور پاخانے گرے اور اللہ کی قسم میں رات اور دن رونے میں گزارا کرتا تھا. نماز کا عالم یہ تھا کہ وہاں پر اذان تو نہیں ہوتی تھی کوئی مسجد نبی میں آ بھی نہیں سکتا تھا مگر اللہ کی قسم روئے کائنات میں سرزمین پر ساری کائنات گواہ ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے جب فجر کا وقت ہوتا تھا تو مسجد نبوی سے روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. جب ظہر کا وقت ہوتا تھا تو روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. جب مغرب کا وقت ہوتا تھا تو روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. یہاں تک کہ ہر وقت روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی اور میں اسی اذان کی آواز سن کر کے نماز ادا کر لیا کرتا تھا. اس سے یہ پتا چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی باحیات تھے آج بھی باحیات ہے اور صبح قیامت تک باحیات رہیں گے. اس لیے کہ جو نبی ہوتے ہیں جب شہیدوں کو اللہ نے کہا کہ خبردار انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو تو شہادت جس نبی کے صدقے میں ملی اللہ وہ کیسے مل سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور نبی اللہ حی یرزق نبی جو ہے زندہ ہے اور وہ اللہ کے طرف سے انہیں روزی اور رزق دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ایسے زندہ ہے کہ صرف ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں. مگر آج بھی جو اہل بصیرت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت کی نگاہ دی ہے بصیرت کے ساتھ ساتھ تو آج بھی وہ حضور کا دیدار کرتے ہیں. آج بھی انہیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے. پھر اس بدبخت یزیدی فوج نے مدینہ سے حملہ کرنے کے بعد جب وہاں سے آگے بڑھا ایک یزید ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا. اس بیٹے کو انہوں نے اپنے ساتھ میں گرفتار کیا. اس بیٹے کو اسے چھڑانے کے لیے آئی تو اس یزیدی فوج نے کہا ابن نبیر نے کہ کیا تم اپنے آپ کو زندہ رہنے پر فخر نہیں محسوس کرتی کہ تم اپنے بیٹے کو چھڑانے آئی ہو. انہوں نے اس کے سامنے اس کے بیٹے کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنے بیٹے کو مردہ لے کر کے جاؤ. اس عورت نے قسم کھایا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے طاقت دیا تو یہ جو 10,000 فوجیوں کا سپہ سالار تھا ابن نمیر تو میں اسے ضرور آگ میں جلاؤں گی. ادھر مدینہ سے یہ مکہ کے طرف رواں دوا ہوا تھوڑے ہی دور چلا تھا کہ اللہ نے اسے ہلاک کر دیا. بے موت مر گیا اور جب وہ مرا تو لوگوں نے اسے دفن کر کے یزیدی فوجی نے دفن کر کے اس کی جگہ دوسرے کو فوجی کا سردار مقرر کر کے آگے بڑھا. ادھر جب اس عورت کو پتا چلا کہ ابن نمیر مر چکا ہے
انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کی اور کہا پروردگار عالم مجھے طاقت دے کہ میں اس کو چلا سکوں۔ انہوں نے پہلے پیر کی طرف کھودا اور پیر کی طرف کھودنے کے بعد ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیا تو دیکھا کہ پیر کی طرف سے ایک اژدھا جو ہے اس کے پیر کو لپٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے سر کی طرف کھولا تو دیکھا کہ ایک اژدھا جو ہے ان کے سر کے نتنی کو چوس رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اس پر عذاب مسلط کر دیا ہے، لہذا اسے تم چھوڑ دو اپنے حال پر۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ضرور اس کا بدلہ لوں گی۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی مولا مجھے اپنی قسم پوری کرنے دے۔ پھر ان کے بعد پھر انہوں نے چھڑی لیا اور سانپ کے تم پر مارا، سانپ وہاں سے بھاگ گیا، دوسرا سانپ بھی بھاگ گیا۔ انہوں نے اس لاش کو باہر نکالا، ابن نمیر کی لاش کو، اور سب کے سامنے اس کو جلا کر جب تک کہ جل کر وہ خاکستر نہیں ہو گیا، راکھ نہیں ہو گیا، اس عورت ام یزید کو اطمینان حاصل کو نہیں ہوا۔ اب یہ بدبخت جب مکہ پر حملہ آور ہوئے، یہاں سے چلے مکہ المکرمہ، آگ کے گولے پھینکے گئے اور اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ اتنا انہوں نے آگ کے گولے پھینکے کہ کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا۔ اس حملے کے سبب سے کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا اور وہ سنگ بھی جل گیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت اللہ نے جو دمبا بھیجا تھا جنت سے، تو چونکہ دمبا جنت کا تھا اور جو جنت کا دمبا ہوتا ہے انسان کی کوئی آگ اسے پکا نہیں سکتی ہے، کوئی انسان کھا نہیں سکتا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہوا کہ ان کی بوٹیوں کو اس دمبے کے بوٹی بوٹی کر کے کپوں کو دے دیا جائے، چرند پرندوں کو دے دیا جائے، اور ان کے سینگ کو بطور نشانی کعبۃ اللہ میں لگا دیا گیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر اللہ نے جو دمبا جنت سے بھیجا تھا یہ اسی کا سنگ ہے۔ دوستو ان بدبختوں نے وہ حملہ کیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سینگ بھی جل گیا اور کعبے کا غلاف بھی جل گیا۔ ادھر ابھی یہ حملہ ہو ہی رہا تھا، اتنے میں ملک شام سے خبری خبر لے کر کے آیا کہ یزید بدبخت کلنج کے مرض میں یعنی پچھلی کا ان کو درد ہوا اور شراب کے نشے میں چاروں طرف جو گانے والیاں ہے وہ گا رہی تھی اور شراب کے نشے میں وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ ابھی یہ خبر آئی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں خبر جھوٹی ہے، پھر دوسری خبر آئی، پھر تیسری خبر آئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ بدبختو، جس بدبخت کے لیے تم لڑ رہے تھے وہ تو ہلاک ہو گیا، فی نار جہنم ہو گیا، تو اب تم کس کے لیے لڑو گے؟ تمہارا امیر تو مر چکا ہے۔ جب شامی فوج نے اس بات کو سنا تو وہاں سے خائب اور حاصل ہو کر کے شہر مکہ کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو خلافت کا دور آیا، پھر تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ کچھ سال کے بعد پھر کوفہ کی سرزمین ہے، مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا۔ جب تسلط ہوا تو انہیں سب سے پہلے قسم یہ کھایا، سرزمین وہی ہے، حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، سپہ سالار بدل گئے، حکومتیں بدل گئی، یعنی ظالم کی حکومت کوئی بھی حکومت ہو زیادہ دن تک نہیں رہتی ہے۔ جس طرح سے انسان کی موت ہے اسی طرح سے ظالم کی جو حکومتیں ہوتی ہے وہ بھی چند دنوں کے لیے ہوتی ہے۔ پھر ایک ایسی حکومت اللہ نے وہاں پر قائم کیا، عبید اللہ ابن ثقفی، انہوں نے کہا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، جب تک میں امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ نہ لے لوں تب تک میں سکون سے نہ بیٹھوں گا۔ اب عالم یہ ہوا، سب سے پہلے انہوں نے اعلان یہ کیا، کل ابن سعد جو سپہ سالاروں کو لے کر کے جا کر کے امام حسین کو شہید کیا تھا، ان پر حملہ آور ہوا تھا، کل اس بدبخت کو بلایا جائے گا اور اسے جو سزا دی جائے گی۔ ابن سعد کو بلانے کے لیے اچانک دوسرے دن انہوں نے فوجوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ابن سعد کو دربار میں بلایا جائے۔ جب وہ فوج وہاں پر پہنچی تو ان کی بیوی نے کہا کہ ابن سعد تو اب عبادت کر رہے ہیں، اب ان کو دنیا سے مطلب نہیں ہے، اب انہیں دنیا سے مطلب نہیں ہے،
اب انہوں نے کیا کیا کہ اب رات دن عبادت میں لگ گیا، یعنی ہزاروں چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، یہ بڑی کہاوت مشہور ہے۔ اس دور میں اب وہ کہتا ہے کہ میں گھر میں پناہ لے لیا ہوں، مجھے دنیا سے مطلب نہیں ہے، میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ اس کے بیٹے حفص کو فوجی لے کر کے آئے، فوجی لے کر کے آنا تھا کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں کہا کہ کیا بات ہے تم ابن سعد کو لے کر نہیں آئے؟ تو انہوں نے اس کے بیٹے کو بھیجا ہے اور کہا کہ آپ کو تنہائی اختیار کر لیا ہے، اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لیا ہے۔ اچھا، اس وقت اس کی گوشہ نشینی کہاں گئی تھی؟ اس وقت اس کی عبادت کہاں گئی تھی؟ جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ۔ پھر سپاہی پہنچے اور اسے گرفتار کر کے لایا، اور لانے کے بعد اس کے سامنے ابن سعد کے سامنے اس کے بیٹے حفص کو تن سے جدا کر دیا اور اس کے سر کو سامنے رکھا اور کہا کہ تمہارا جو سر ہوگا وہ امام حسین کے سر کے بدلے میں ہوگا اور اس کا سر علی اکبر کے سر کے بدلے میں ہوگا۔ حالانکہ خدا کی قسم اگر تمہارے سے ہزاروں بھی سر ہو تو امام حسین کے سر کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مختار بن عبید صفی نے ابن سعد کے سر کو کاٹ دیا اور اسے دونوں تمام کوفہ والوں کے سامنے کاٹنے کے بعد سب کے سامنے پھرایا، پھر اس کی لاش کو بھی اور اس کے سر کو بھی اسی وقت اسے جلا دیا اور کہا کہ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے جو اہل بیت نبوت سے بغض عناد رکھتا ہے۔ پھر خولی بن یزید یہ ایسا بدبخت شخص ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر کے کوفہ پہنچا تھا، اسے بلایا گیا۔ پھر خولی بن یزید کو سبھی کے سامنے زندہ جلا دیا گیا، یعنی اسے قتل نہیں کیا گیا بلکہ لوگوں سے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت نبوت کے حملہ ہونے پر شریک ہوا، امام حسین کے سر مبارک کو لایا۔ شمر لعین جس نے امام حسین کے سینے پر سوار ہوا تھا، سر مبارک کو الگ کیا تھا، پھر ان پر آپ نے جو ہے مختار بن عبید صفی نے حملہ کیا، پھر اسے زندہ جلا دیا۔ اسی طرح سے جتنے لوگ تھے کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو کتے کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا اوحى الله تعالى الى محمد اني قتلت على يحيى بن زكريا 70 اني قاتل بابن ابنك 70,000 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا، اور تیرے اپنے محبوب تمہاری بیٹی کے بیٹے کے بدلے میں 1,40,000 کو قتل کروں گا۔ روایت میں آیا ہے کہ جتنے بھی یزیدی تھے جنہوں نے ارادہ کیا تھا وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہوئے، کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی ڈولا ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی برس کے مرض مبتلا ہو گیا، اور اللہ نے اسی طرح سے 1,40,000 لوگوں کو جہنم نصیب کر دیا۔ تو کل بھی یزیدی مردہ تھے، آج بھی یزیدی مردہ ہے، اور صبح قیامت تک یزیدی مردہ رہیں گے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسی لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا ان اللہ مع الصابرین۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کرب و بلا کا میدان ہے، ادھر حسینی بھی ہے، ادھر یزیدی بھی ہے، ادھر بھی نمازی ہے، ادھر بھی نمازی ہے، ادھر بھی غازی ہے، ادھر بھی غازی ہے، ادھر بھی روزہ رکھنے والے ہیں، ادھر بھی روزہ رکھنے والے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اے قرآن کے ماننے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ سنو، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ کرب و بلا میں خدا کس کے ساتھ ہے تو یہ نہ دیکھو کہ نماز کون پڑھ رہا ہے، نماز کس کے ساتھ ہے، روزہ کس کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کس کے ساتھ ہے، حج کس کے ساتھ ہے، اصلاحات کس کے ساتھ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ صبر کس کے ساتھ ہے تو پتہ یہ دیکھو صبر کس کے ساتھ ہے تو صبر دیکھو حسین کے ساتھ ہے۔ کرب و بلا کے میدان میں آنے سے پہلے جب یزید کا خط مدینہ پہنچا، حسین نے صبر کیا، مدینہ کو چھوڑا، حسین نے صبر کیا، مکہ کو چھوڑا، حسین نے صبر کیا، کربلا پہنچا، حسین نے صبر کیا، پانی بند کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا، علی
अकबर शहीद हो गए, हुसैन ने सब्र किया। अली असगर शहीद हो गए, हुसैन ने सब्र किया। कासिम की चवारी लुट गई, हुसैन ने सब्र किया। हजरत अब्बास अलम बरदार शहीद हो गए, हुसैन ने सब्र किया। पता था मेरी शहादत के बाद नबी की नवासियों को, रसूलुल्लाह के शहजादियों को जुल्म सितम किया जाएगा। इन मंजर को देखकर भी हुसैन ने सब्र किया। तीरों की बौछार भी हुसैन ने सब्र किया। पता ये चला कि सब्र हुसैन के साथ है, तो कुरान ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह न नमाज पढ़ने वालों के साथ, न रोजा रखने वालों के साथ, न ज़कात देने वालों के साथ, मगर हाँ कर्बला का फैसला अल्लाह ने कर दिया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र हुसैन के साथ है, तो खुदा भी हुसैन के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जिंदगी में बार बार ये महफिल नसीब करे और बार बार इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब की भी और हमारी भी उम्र में अल्लाह बेशुमार बरकत अता फरमाए।